آج ہمارے سامنے جو چیز ہے نا، وہ کوئی لمبی چوڑی رپورٹ نہیں ہے، کوئی درجنوں مضامین نہیں، بس ایک تصویر ہے، ایک پوسٹر۔ اور سچ کہوں تو پہلی نظر میں یہ اتنا طاقتور لگتا ہے کہ آپ کچھ دیر تک بس اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک تصویر نہیں، یہ ایک پورا بیانیہ ہے، ایک دلیل ہے، جو اسلام آباد میں ہوئے ایک بہت ہی المناک واقعے کے جواب میں بنائی گئی ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس ایک تصویر میں چھپی ہوئی باتوں، اس کی علامتوں اور اس کے گہرے پیغام کو سمجھ سکیں۔ جی بالکل۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ پوسٹر کسی خلا میں نہیں بنا، اس کا ایک بہت ٹھوس پس منظر ہے۔ یہ اسلام آباد میں جمعہ کی نماز کے دوران شیعہ مسلمانوں پر ہونے والے ایک دہشت گرد حملے کا آپ کہہ لیں کہ ایک براہ راست رد عمل ہے۔ اسی لیے صرف ایک عام سا مذمتی بیان نہیں ہے، یہ ایک بہت سوچا سمجھا موقف ہے، جو حملہ آوروں کے نظریے کو چیلنج کرنے کے لیے مذہب اور تاریخ کے بہت خاص حوالوں کا استعمال کرتا ہے۔ اور چیلنج یہاں شاید سب سے اہم لفظ ہے۔ یہ صرف غصے یا دکھ کا اظہار نہیں، یہ ایک نظریاتی جنگ لڑنے کی کوشش لگتی ہے۔ تو اس جنگ کا پہلا ہتھیار کیا ہے؟ چلیں پوسٹر کی سب سے اوپر والی لائن سے شروع کرتے ہیں۔ بڑے حروف میں لکھا ہے "We strongly condemn"، یعنی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو بات لکھی ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ معصوم شیعہ مسلمانوں کا جمعہ کی نماز کے دوران قتل 3 چیزوں کے خلاف جرم ہے: اسلام، انسانیت اور اخلاقی ضمیر۔ میرا سوال یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے؟ انسانیت اور اخلاقی ضمیر کو شامل کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست حکمت عملی ہے۔ دیکھیں، یہاں پیغام دینے والے نے مذمت کو 3 الگ الگ لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دائروں میں رکھا ہے، اور اس سے اس پیغام کی پہنچ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ پہلا دائرہ، جیسا آپ نے کہا، اسلام کا ہے۔ یہ حملہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے: مسجد کا تقدس، نماز کا احترام، اور سب سے بڑھ کر انسانی جان کی حرمت۔ یہ تو ہو گئی مسلمانوں کے لیے بات۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ اسے انسانیت کے دائرے میں لے جاتے ہیں۔ یہ معصوم لوگوں کا قتل ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جسے ہر ثقافت اور ہر معاشرہ برا سمجھتا ہے، چاہے آپ کا مذہب کچھ بھی ہو۔ اور پھر تیسرا دائرہ آتا ہے، جو شاید سب سے بڑا ہے: اخلاقی ضمیر۔ یہ ہر انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز کو آواز دیتا ہے، چاہے وہ مذہبی ہو یا نہ ہو۔ تو اس طرح یہ پوسٹر صرف مسلمانوں سے نہیں، بلکہ دنیا کے ہر اس شخص سے بات کر رہا ہے جو تھوڑی سی بھی انسانیت پر یقین رکھتا ہے۔ یہ پیغام کو محدود کرنے کے بجائے اسے عالمگیر بنا دیتا ہے۔ واہ، یہ تو واقعی بہت گہری سوچ ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں ایک مقامی، مذہبی اور عالمی اپیل۔ لیکن اس کے بعد پوسٹر ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ صرف جرم کی مذمت نہیں کرتا، بلکہ اس عمل کی ایک ایسی تشریح کرتا ہے جو حملہ آوروں کے کسی بھی ممکنہ جواز کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ اگلی لائن بہت چونکا دینے والی ہے۔ مسجد میں نماز کے وقت خون بہانا جہاد نہیں، بلکہ ابن ملجم کا راستہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بہت سے سننے والوں کے لیے یہ نام صرف ایک تاریخی حوالہ نہیں، بلکہ ایک بہت گہرا الزام ہے۔ اس ایک نام میں اتنی طاقت کیوں ہے؟ اصل میں اس ایک نام میں 1400 سال کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ ابن ملجم اسلامی تاریخ کا وہ کردار ہے جسے شیعہ اور سنی، تقریباً تمام مسلمان، متفقہ طور پر ایک مجرم، ایک غدار اور ایک انتہا پسند سمجھتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے چوتھے خلیفہ اور پہلے شیعہ امام حضرت علی ابن ابی طالب کو کوفہ کی مسجد میں عین نماز کے دوران شہید کیا تھا۔ بالکل اسی طرح جیسے اس حملے میں ہوا، مسجد اور نماز کا وقت۔ بالکل وہی منظر۔ تو جب یہ پوسٹر حملہ آوروں کے عمل کو جہاد کہنے کے بجائے ابن ملجم کا راستہ کہتا ہے، تو یہ ایک انتہائی طاقتور بیان دیتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اسلام کے مجاہد نہیں ہو، تم تاریخ کے سب سے بڑے غداروں میں سے ایک کے پیروکار ہو۔ یہ حملہ آوروں سے اسلام کا نام چھین لیتا ہے اور ان کے عمل کو تاریخ کی ایک ایسی سیاہ مثال سے جوڑ دیتا ہے جس پر کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے نظریاتی جواز پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ اور جیسے ہی آپ یہ پڑھتی ہیں، آپ کی نظر ٹھیک پوسٹر کے بیچ میں جاتی ہے، اور وہاں جلی حروف میں صرف ایک لفظ لکھا ہے:
علی، یہ تو جیسے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ کتنا براہ راست تعلق بنایا گیا ہے۔ یہ صرف ایک نام نہیں، یہ اس پوری تاریخی دلیل کا مرکز ہے۔ بالکل، یہ نام اس پورے تاریخی حوالے کو ایک لنگر فراہم کرتا ہے، اور اس کے فوراً بعد والی لائن اس دلیل کو اور مضبوط کرتی ہے: نفرت، انتہا پسندی اور الہی تقدس سے غداری کا راستہ۔ یہ الفاظ ابن ملجم کے راستے کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس طرح یہ ان جدید حملہ آوروں کے عمل کو بھی خالصتاً نفرت اور غداری قرار دے رہے ہیں۔ یہاں کوئی مذہبی بحث نہیں ہو رہی، یہاں ایک فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اور اسی جواز کو پوری طرح رد کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پوسٹر پھر بالکل بنیادی باتوں پر واپس آ جاتا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اگر آپ کو تاریخ کی یہ گہرائی نہیں بھی سمجھ آتی تو کم از کم یہ 3 باتیں تو سمجھ لیں۔ 3 بہت سادہ جملے دہرائے گئے ہیں: مسجد مقدس ہے، نماز مقدس ہے، انسانی جان مقدس ہے۔ یہ تکرار مجھے کسی منتر کی طرح لگ رہی ہے، جیسے نفرت کے شور کو دبانے کے لیے ایک پرامن سچائی دہرائی جا رہی ہو۔ آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا، منتر۔ اس تکرار میں ایک آہنگ ہے، ایک وزن ہے۔ یہ بنیادی اصولوں کو پھر سے قائم کرنے کی کوشش ہے، اور ان کی ترتیب بھی بہت معنی خیز ہے۔ بات شروع ہوتی ہے جگہ کے تقدس سے، یعنی مسجد، پھر اس جگہ پر ہونے والی عبادت کے تقدس پر آتی ہے، یعنی نماز، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچتی ہے جو ان سب سے بالاتر ہے: انسانی جان مقدس ہے۔ یعنی سب سے اہم چیز زندگی خود ہے۔ جی، پیغام یہ ہے کہ عمارتیں اور رسومات اہم ہیں، لیکن ان کی اہمیت زندگی کے تقدس سے جڑی ہے، اور انسانی جان کا لفظ استعمال کر کے اسے پھر سے ایک عالمگیر اصول بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان کی جان، بلکہ انسان کی جان۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ پوسٹر کی اخلاقی بنیاد ہے۔ یہاں تک تو پوسٹر نے جرم کی تعریف کی، اس کی تاریخی جڑیں بتائیں اور بنیادی انسانی اقدار کو دہرایا، لیکن پھر اچانک اس کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اگلے 2 جملوں میں یہ صرف ایک بیان نہیں رہتا، بلکہ یہ مجھ سے یعنی دیکھنے والے سے براہ راست بات کرنے لگتا ہے۔ یہ کہتا ہے اسلام میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں، اور اس کے فوراً بعد ایسے جرائم پر خاموشی جرم میں شراکت ہے۔ دوسری لائن پڑھ کر تو ایک لمحے کے لیے میں ٹھہر سی گئی۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایک چیلنج ہے۔ یہ اس پوسٹر کا آپ کہہ لیں کہ سب سے اہم موڑ ہے۔ یہاں تک وہ مجرموں اور ان کی نظریے کی بات کر رہا تھا، اب وہ معاشرے سے، یعنی ہم سب سے مخاطب ہے۔ پہلا جملہ تو ایک واضح مذہبی فتویٰ ہے کہ اس دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لیکن دوسرا جملہ خاموشی جرم میں شراکت ہے، یہ ایک اخلاقی دھماکہ ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس معاملے میں غیر جانبدار نہیں رہ سکتے۔ آپ یا تو ظلم کے خلاف بولیں گے، یا آپ کی خاموشی ظالم کا ساتھ دے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوسٹر کا ہدف صرف دہشت گرد نہیں، بلکہ وہ خاموش اکثریت بھی ہے جو شاید دل میں برا تو سمجھتی ہے، لیکن کچھ کہتی نہیں، آواز نہیں اٹھاتی۔ بالکل، یہ ان سب لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش ہے جو یہ سوچ کر چپ رہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یا ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پوسٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کی خاموشی ان مجرموں کو ایک قسم کی سماجی قبولیت دیتی ہے، آپ کی لاتعلقی ان کی نظریات کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتی ہے۔ لہٰذا اب صرف مذمت کرنا یا افسوس کرنا کافی نہیں ہے، اب بولنا، کھڑا ہونا اور اس نظریے کو ہر سطح پر مسترد کرنا ضروری ہے۔ یہ غیر فعال ہمدردی کو فعال مزاحمت میں بدلنے کی دعوت ہے۔ ہم نے اب تک صرف متن پر بات کی ہے، لیکن میں اس کی تصویر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی۔ یہ ویژولی طور پر بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ گہرے سیاہ اور سرمئی رنگ، ایک بہت ہی سوگوار اور بھاری ماحول ہے، اور پھر سامنے فرش پر پڑی لاشوں کی دھندلی سی تصویر جو اس سانحے کی حقیقت کو بغیر کسی فلٹر کے دکھا دیتی ہے۔ یہ دیکھنا بہت مشکل ہے۔ اور یہی اس کا مقصد ہے۔ یہ بصری عناصر آپ کو جذباتی طور پر اس واقعے سے جوڑتے ہیں۔ یہ مذمت کو ایک اخباری خبر سے نکال کر ایک ذاتی دکھ میں بدل دیتے ہیں۔ لاشوں کی تصویر آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس تشدد کے انسانی نتیجے کو دیکھیں۔ پھر اس تصویر کے اوپر خون جیسے سرخ رنگ میں ایک بڑی عربی عبارت لکھی ہے: اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ آیت تو ہر مسلمان کے دل میں فوراً موت اور نقصان کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ جی، یہ ایک ہی وقت میں غم کا اعلان بھی ہے، صبر کی تلقین بھی اور ایمان کا اقرار بھی۔ کسی بھی مسلمان دیکھنے والے کے لیے یہ آیت فوراً ایک جذباتی تعلق پیدا کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہم اس نقصان کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ہمارا ایمان قائم ہے۔ اور پھر پس منظر میں اسلام آباد کی فیصل مسجد کا عکس ہے۔ یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا انتخاب ہے۔ فیصل مسجد کا انتخاب کیوں؟ صرف اس لیے کہ واقعہ اسلام آباد میں ہوا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ شہر کی واضح پہچان ہے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ فیصل مسجد پاکستان کی اور جدید اسلامی فن تعمیر کی ایک مشہور علامت ہے۔ یہ امن، خوبصورتی اور عبادت کی جگہ ہے۔ اس پر امن اور خوبصورت علامت کے پس منظر میں مسجد کے اندر ہونے والی بربریت کو دکھانا ایک بہت ہی چونکا دینے والا تضاد پیدا کرتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ دیکھو ہمارے قومی اور مذہبی امن کی علامت کے سائے تلے کیا ہو رہا ہے۔ یہ جرم کے احساس کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں اسی سرخ رنگ میں 3 بہت واضح مطالبات ہیں: اسٹاپ کلنگ شیعہ مسلمز، اسٹاپ سیکٹیرین ٹیررزم اور جسٹس فار دا مارٹرز آف اسلام آباد۔ یہاں کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی شاعری نہیں، بس سیدھے اور صاف مطالبات۔ جی، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ایک گہری، جذباتی اور تاریخی دلیل دینے کے بعد پوسٹر آخر میں آپ کو عمل کے لیے 3 ٹھوس نکات دیتا ہے۔ یہ صرف ایک مسئلے کی تشخیص نہیں کر رہا، بلکہ اس کا حل بھی مانگ رہا ہے۔ یہ ایک مکمل پیغام ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو یہ پوسٹر صرف ایک حملے پر غصے کا اظہار نہیں ہے، یہ تو ایک مکمل جوابی بیانیہ ہے۔ یہ حملہ آوروں کے ہر دعوے کو رد کرتا ہے، ان کے مذہبی جواز کو ابن ملجم سے جوڑ کر، ان کے عمل کو انسانیت کے خلاف قرار دے کر، اور پھر خاموش معاشرے کو بھی ذمہ داری کا احساس دلا کر۔ یہ ہر پہلو سے ایک بہت ہی جامع اور طاقتور دستاویز ہے۔ بالکل، یہ انتہا پسندی کے خلاف نظریاتی جنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ دہشت گردوں سے اسلام کی زبان اور علامتیں واپس چھیننے کی کوشش ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جہاد، مسجد، نماز جیسے مقدس الفاظ تمہارے نہیں، ہمارے ہیں۔ تمہارا عمل جہاد نہیں، غداری ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ عوام کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس جنگ میں غیر جانبدار رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ صرف ایک رد عمل نہیں، یہ ایک فعال نظریاتی مزاحمت ہے۔ گفتگو کے آخر میں ایک خیال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے۔ یہ پوسٹر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایسے جرائم پر خاموشی جرم میں شراکت ہے۔ یہ بات صرف اس ایک واقعے تک محدود نہیں، یہ تو ہر اس شخص کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے جو دنیا میں کہیں بھی ناانصافی دیکھتا ہے۔ اور یہی اس پوسٹر کی اصل طاقت ہے۔ یہ آپ کو ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال دے کر جاتا ہے۔ جب نفرت، تعصب اور تشدد ہمارے سامنے ہوں تو ایک فرد، ایک معاشرے یا ایک قوم کے طور پر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کیا صرف لا تعلق رہنا یا افسوس کہہ دینا کافی ہے؟ یہ پوسٹر کہتا ہے کہ نہیں، غیر جانبداری خود ایک انتخاب ہے اور خاموشی خود ایک موقف ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو اس تصویر سے نظر ہٹانے کے بہت دیر بعد تک ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہم سے جواب مانگتا ہے۔